مفتی فیض الوحید صاحب ہمارا گوجری زبان ادب کا حوالہ نہ ان کو جڑو کم ہے وہ یقیناً رہتی دنیا تک یاد رکھو جائے گو، اور ایک بہت بڑو احسان عظیم ہے جڑا انہوں نے کیو اس کتاب مقدس نے جس انداز میں انہوں نے ظاہر ترجمہ کرنو، اور پھر ایسی زبان میں کہ فی زمانہ تم دیکھو کہ جڑی علاقائی زبان ہے کس طرف مختلف زبانوں کا ملاپ نال ان کی کیا شکل بن گئی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی اس زبان کی حیثیت نہ برقرار رکھے ترجمہ کرنو۔ تے میاں صاحب کے کہو گا تم گوجری زبان و ادب میں جس انداز میں ماشاء اللہ تم کم کر رہے ہو، تے ہم چاہوں گا کہ تم اس کو ایک مختصر جو تجزیہ بھی پیش کرو اور دسو کہ کس طرح ماضی حال استقبال کی روشنی میں اور کیڑا ادوار تھا کہ ان میں کے کم ہو کہ ہونا چاہیے اور کیڑی چیزیں جڑی تم اپنا نقطۂ نظر نہ دیکھو۔ سب تو پہلا میاں جنید خضری صاحب بہت شکریہ تھارا، اور تمام سامعین نا میری طرفوں مودبانہ سلام۔ اس کے بعد عرض کروں گا کہ میرے واسطے یہ اعزاز کی گل ہے کہ اج آزاد کشمیر ریڈیو ترڑکھل کا تاریخی پلیٹ فارم پر اج منا گل بات کرنے کو موقع ملے۔ تاریخی اس حوالہ نال بھی کیو کہ گوجری زبان و ادب کی تاریخ نہ بھی اس ریڈیو نے قائم رکھیو، بالکل، اور اس کے نال اس ریڈیو تے سب تے پہلی جڑی آواز گونجی وہ مولانا محمد اسماعیل زبی راجوروی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز تھی۔ بالکل، اور پاکستان اور آزاد کشمیر میں اگر ہم گوجری ادب کی گل کریں تو مولانا اسماعیل زبی صاحب اس کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ اس کے بعد اسی ریڈیو پر بابا گوجری مرحوم جڑا چند دن پہلا اس دنیا تے سفر ہو گیا، رانا فضل حسین صاحب، انہوں نے بھی ریڈیو ترڑکھل تے پروگرام کیا۔ بالکل اسی طرح اور جڑی تم نے گوجری زبان و ادب کا ماضی یا حال یا مستقبل کا حوالہ نہ گل کی، تو گوجری کا پہلا دور میں جڑا شاعر گزریا جناب حضرت امیر خسرو کو نام سر فہرست ہے، تو انہیں لوگوں نے گوجری زبان میں شاعری لکھی۔ اس کے بعد پھر جڑا دو دور آیا اس پہ سائیں قادر بخش، سائیں فخر الدین ترابی اور اس طرح کا لوگ آیا۔ اس کے بعد یہ مولانا حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زبان نہ فروغ دینے واسطے جس وقت کام شروع کیا، تو پھر ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد گوجری شعراء اور ادبا کی مطلب ہے دنیا پر آئی، اور بڑا بڑا نمبر شاعر گزریا۔ تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں، مولانا محمد اسماعیل زبی اور رانا فضل حسین راجوروی، کہ انہوں نے گوجری زبان و ادب کو کم انڈیا وچ بھی کیا، اور جب ہجرت کر کے پاکستان آیا تو پھر پاکستان وچ بھی کیا۔ تو اسی طرح اگر ہم شروع کراں تو میرا خیال وچ بہتر رہے گا کہ سب سے پہلا گوجری زبان میں اسلامی ادب۔ بالکل دیکھو کوئی بھی لکھن والا ہوئے وہ ہر زبان جس زبان کو بھی ہے اپنا مذہب اپنا عقیدہ کی نمائندگی لازمی کرے ہو۔ تو اسی طرح ہمارا جڑا یہ شاعر حضرات تھا، انہوں نے شروع میں گوجری حمد نعت کثیر تعداد میں لکھی۔ اس کے بعد الحمدللہ اس وقت ہمارا آزاد کشمیر، پاکستان اور انڈیا میں قرآن کریم کا گوجری زبان میں ترجمہ ہو گیا، بالکل اسی طرح تفسیر ہو گئی، اور اسی طرح سیرت پر کتاب مطلب ہے لکھی گئی۔ اس کے نال پھر جڑا دو دور آیا اس کے بچ گوجری بیت سیرفی یہ لکھی گئی، اور اس میں بڑا نامور قسم کا شاعر گزریا جنہوں نے سیرفی لکھی۔ تو اس کے نال اگے جس وقت پھر جدت آئی تو پھر گوجری غزل بھی لکھی لوگوں نے، گوجری قطعات بھی لکھیا، اور پھر گوجری گیت بھی لکھیا۔ تو الحمدللہ یہ ایک ایسا نیک شگون لیوں کہ ہماری گوجری زبان و ادب جڑا ہے اس میں لٹریچر کا لحاظ نہ الحمدللہ یہ کافی وسیع ہے۔ ماشاءاللہ میاں صاحب تم نے ایک اچھا نقشہ ہمارے سامنے رکھو۔ تو گوجری جڑی اصناف ہیں سخن کی خاص کر شاعری کی، تو کس قسم تب آزمائی ہوئی ہے ان تک، یا کہ سمجھو یا کوئی خاص ایسی صنفی ہے جڑی باقی زبانوں میں ہمیں نہیں ملتی اور اس زبان میں ہے؟
نہیں دیکھو اس وچ پہلی چیز یہ ہے کہ جس طرح میں عرض کیا کہ ادوار وچ گوجری پر کم ہوتا رہا، جس وقت بیت سیرفی زیادہ لوگ سنے تھا اس وقت لوگوں نے بیت لکھی، سیرفی لکھی، تو اس کے بعد پھر آگے جڑا ہے غزل اور جدید معاشرہ کے اوپر بھی الحمدللہ ہمارا شعرا جڑا ہے وہ اس کی عکاسی مطلب کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کی شاعری، پھر مزاحیہ شاعری جڑی ہے گوجری وچ یہ ہے بہت گھٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ مزاحیہ شاعری بھی اس میں کافی لوگوں نے کی، اور ہمارا آزاد کشمیر کا ایک نمبر شاعر ہے عبدالرشید چودھری صاحب، بالکل جی انہوں نے اس پر بہت بڑا کام کیا، اور مزاح بھی وہ مزاح میاں صاحب کہ جس کے اندر سبق ہی سبق ہے، جی جی کوئی مطلب ہے وہ جس طرح کہ نا کہ ایک لائیا نہیں مارنی گوجری وچ وہ چیز نہیں کی انہوں نے مزاح بھی جڑا ہے بالکل اس کے اندر ایک سبق رکھا، سبق آموز سبق آموز، اور شاعری کا جڑا ہے یہ مقصد ہی یہ ہوا کہ دعا نے اصلاح دینی، دعا نے ایک راہ دینی، بالکل ٹھیک ہے، شاعر اپنا خیالات، اپنا ارد گرد کا واقعات، حالات کی عکاسی کرے ہمیشہ۔ ہم نے بڑی شخصیات جڑی ہے منظر پرانی ہمنا بھی وقفی تو کافی ڈاکٹر صابر افاقی تے یقیناً گوجری زبان ادب کی بیادمہ لوگ شامل رہا تے مخلص وجدانی صاحب کا شاعری کا حوالہ نہ تمکے کو ہوگا، مخلص صاحب اس وقت جڑی شاعری کر رہے ہیں یا جڑو تھاری نظر تے گزرے ہو کہ سمجھو کہ کس لیول اور کس طرح کی شاعری ہے، اور کہ اس پایا کہ اس وقت شعراء موجود ہیں گوجری زبان ادب؟ جی میاں صاحب اس وچ ہوں تھوڑا جو اضافہ کروں گا جی کہ غزل جڑی ہے گوجری غزل کی روایت اور غزل سب سے زیادہ ہمارا پاکستان میں جناب مخلص وجدانی صاحب نے لکھی، شماش اور انہوں نے اس لحاظ نہ شہنشاہ گوجری غزل کو لقب بھی ملیا، جی اور گوجری کو میر بھی کیا جائے انہوں نے، میری کو تو مخلص صاحب کی جڑی شاعری ہے اس شاعری کے اندر انہوں نے اپنا دیسی گوجرا کلچر جڑا ہے اس کا مطلب آنے ایک شعر ہے ان کو، دنیا کو دستور ہے مخلص اللہ جنگی چلے اوگ، جی پھر کون سرانے رکھتا مخلص رسی تھا ہوں داون کی، ماشاء اللہ۔ تو اس طرح کی وہ شاعری جڑی ہے، اور کمال اللہ تعالیٰ نے مخلص صاحب نے اور شاعری کو ایک ملکہ عطا کیا۔ متروک ایسا الفاظ جڑا آج کل شاید لوگ نہ سمجھتے ہی نہیں سیانتا نہیں، وہ بھی ان کی شاعری زبان میں ماں ملیں، گوجری اکھان ملیں، اور متروک الفاظ بہت زیادہ۔ جو تھاری کتاب جڑی پیچھے کھانا کا حوالہ نال آئی بڑی اس کی پذیرائی بھی ملی، کس طرح تم نے اس چیز کو خیال آیا ہو کہ انفرادی کم تھے نثر نگاری تو وہ مختلف انداز میں لوگ لکھیں، لیکن ایک اچھو تھارو وہ ویژن تھو جڑو ایک اپنا تکمیل نہ پہنچے، اور ہوں تو یہ بھی سمجھو کہ تم اس پر مزید ورک کرو تے اس کو دوجو حصہ بھی شاید آ سکے، یا اس انداز میں مزید کوئی منفرد کام کہ سمجھو تھا؟ جی جب تک تم نے گل کی کتاب اس کو نہ سیاح کے رکھے ہم نے، جی چونکہ وہ گوجری اکھان اور محاورے ہیں۔ اب اکھان جڑو ہے یہ ضرب المثال ہر زبان کے اندر ہوئے، جی تو ہمارا گوجری کے اندر بھی مستعمل تھا، ایک تمنا ہوں سناؤں کہ جس طرح یہ کہنا کہ مشہور اکھان ہے آکھ کانی چنگی راہ کانو مندو، جی تو یہ اس کی بنیاد بھی جناب مخلص وجدانی صاحب بنیا، وہ میرا کافی عرصہ تے اصرار کریں تھا کہ تو گوجری اکھان اکٹھا کر اور ان کی کتاب چھاپ، تو میں پھر وہ اکٹھا کرنا شروع کیا، الحمدللہ کوئی 1400 تے اوپر گوجری اکھان، اور اس پر کام ہمارا پاکستان بچ تے ہوئے ہی نہیں، بہت کٹ، پارلا پاسا ڈاکٹر رفیق انجم صاحب نے کوئی اکھان، کوئی ڈاکٹر جاوید رائی صاحب نے مطلب ہے کیا اکٹھا، لیکن اس تعداد میں انہوں نے بھی نہیں کیا، تو وہ کتاب اس واسطے منفرد ہے کہ شاعری ہوں کروں، الحمدللہ شاعری بھی ہے میری، لیکن میں شاعری نے ترجیح نہیں دی کہ شاعری کی بہت ساری کتابیں، یہ ہمارا ایک لوک ورثہ ادب ہے یہ، بالکل اور یہ ایک ہماری وراثت ہے، یہ ضائع ہو رہی ہے، اور قیمتی گل ہے اس کے اندر، یعنی کہ ایک اکھان کی 70 طے بنے اور اس کا بہت سارا مفہوم بنے، وہ ہمارا سیاح لوگوں کی مطلب ہے گل ہے، جڑا پرانا لوگ تھا سیاح سمجھدار لوگ تھا انہوں کی گل ہے، ایک اور جملہ میں پوری ایک واقعہ واقعہ بے شک، اور یہ جڑا ہے 1400 کے قریب ہیں، 250-300 کے قریب اس میں محاورہ بھی ہیں، اور پھر نال ہم نے ان کا کہ تاکہ سمجھن والا واسطے اور پڑھن والا واسطے آسانی رہے اردو ترجمہ بھی لکھو،
جی کہ اس تے لوگ جنہوں نے گوجری پڑھنی نہیں آتی وہ سیکھ سکیں. صحیح کہا. اچھا حضرت، نفاذ اور نصاب گوجری کے حوالہ نہ بھی مجھے کام میں لگا مختلف علاقہ میں تو ہم نے پیچھے کوئی گوجری قاعدوں وغیرہ اس طرح کی جڑی اصل جڑو کم ہو رہا ہے کہ سمجھو کہ نصاب میں گوجری پڑھاؤ واسطے جس طرح باقی زبانوں پر باقاعدہ PhD تک ہو رہی ہیں تھیسسوں میں لگا مختلف انداز میں یا کس حد تک ہمارا لوگ اس کم میں آگے بڑھ گئے ہیں اور کس حد تک ضرورت ہے اور کس طرح ان لوگوں نے پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ نصابی حوالہ نال نصاب سازی میں معاون مواد گوجری زبان و ادب کا حوالہ نال تیار کریں. جی جت تک تم نے گل کی نصاب کا والا نصاب تعلیم تو اس وچ ہمارا بالاکوٹ کا ایک معروف شاعر ہیں اور محکمہ تعلیم تے ریٹائر ہیں سمندر خان سمندر صاحب، انہوں نے بھی قاعدہ لکھیا چھپیا نہیں تھو. اس کے بعد ایک بالاکوٹ تے ماسٹر خالد صاحب نے قاعدہ لکھیا اور وہ قاعدہ چھپ کے آ گیا. اب جب تک تم نصاب کی گل کریں یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے اندر اس وقت تک گوجری کو نصاب مرتب نہیں ہو سکے. جی اس کی بنسبت پار انڈیا کی اگر ہم گل کریں وہ نصاب ہے 8ویں تک کا نصاب انہوں نے مرتب کیا. اور جیڑی تم نے PhD کی گل کی تو شاید سنن والوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے کہ بابا غلام شاہ یونیورسٹی راجوری ڈاکٹر رفیق انجم صاحب گوجری میں PhD کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اسی نکات پر ہمنا مطلب ہے ضرورت ہے کہ ہمارا جڑا سرکاری مطلب ہے نمائندہ ہیں جنہوں نے ہم ووٹ دے کے اسمبلی میں چلا تو انہوں لوگوں کو کام ہے کہ وہ اس نا نصاب تعلیم میں شامل کرنے واسطے کردار ادا کریں. چونکہ ہماری تو گوجری زبان اتنی کوئی منا مظلوم نظر آئی، کام اس پر ہویا ہوں یوں نہیں کہتا کہ کام نہیں ہویا، فی زمانہ کام ہوتا رہا، لیکن مردم شماری کا خانہ بھی ہماری گوجری زبان شامل نہیں تھی. نادرا کا ریکارڈ بھی ہماری گوجری زبان شامل نہیں تھی. حالانکہ گوجری ایک قدیم زبان ہے، بین الاقوامی زبان ہے، اور اس زبان میں صرف گوجروں نے شاعری نہیں کی، سادات برادری دیگر برادری کے لوگوں نے بھی گوجری میں شاعری کی. اور زبان ہمیشہ ہوئے ہی بولن لکھن والا کی یا مخصوص کسی کی نہیں ہوتی. تو اس لحاظ نال ہوں یہ چاہوں تو یا گزارش کروں گا کہ ہمارا جڑا ممبران ہے وہ اس واسطے تحریک چلائے اور جڑا تعلیمی لوگ ہیں علمی ادبی لوگ وہ اس کو نصاب مرتب کریں. تو یا زبان کی ترویج واسطے ہوں اس نے ایک اہم قدم قرار دیوں. دوجے تم نے گل کی تے کشمیر مارو بڑو عام کاز ہے، خاص کر ریڈیو ترال کا پس منظر میں ہم دیکھا تے کہ سمجھو کہ تحریک کی جڑی تحریک آزادی جدوجہد آزادی ہے اس والا نال بھی لکھن والے نے بڑا کمال کا لکھیا. بلکہ بعد میں ہم تو گزارش بھی کریں گے کوئی ایسا کلام ہوا ہے کشمیر کا والا نہ گوجری میں خاص کر پیچھے تمنا کشمیر ندیم صاحب اور کی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تم نے دسی اس میں بھی بڑا اچھا کلام گوجری کا ملیا. تو کشمیر کی تحریک جڑی ہے آزادی کی جدوجہد ہے اس حوالہ نال اس میں شعراء ادیباں کو کیا کردار ہے تم کیا سمجھو؟ میں نے یہ شعر مکمل یاد نہیں ہے، مخلص وجدانی صاحب کو شعر ہے. جی تو وہ یہ گل کہیں کہ پتہ لگ جایا دنیا نہ دنیا جے کشمیر ہویا. جی تو اسی طرح کشمیر پر جڑی ادبا نے ماشاءاللہ بڑی شاعری ڈاکٹر صاحب رفاقی نے، مولانا اسماعیل زبی صاحب نے، رانا فضل حسین صاحب نے، مخلص وجدانی صاحب، مولانا عبدالرحیم ندیم صاحب، اور اسی طرح ایک عباس پور کا معروف مولانا عبدالرحمان صفدر صاحب، انہوں لوگوں نے ڈاکٹر نور محمد بدروائی، چودھری فیض اللہ جوشی، ان لوگوں نے بہت زیادہ شاعری کے اندر کشمیر اس مسئلہ کشمیر نے جڑا ہے اجاگر کیا. جی تم کیا سمجھو کہ اس وقت بڑی اچھی ایک فضا بنے یورپ تک کشمیر کا لوگ اپنی اس کاز نہ چلا رہے ہیں اور جنوں وقت بدے لگو گے ہم دیکھنے لگاتے تحریک یعنی مزید پھیر رہی ہے بڑھ رہی ہے، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ اپنا اس کاز نہ لے کے چل رہے ہیں اور آنے والی نسل بھی اسی نال وابستہ ہے اور اس امید نہ ہے کہ کسی نہ کسی دن آزادی کو جو دی ہیں وہ اس علاقہ میں طلوع ہوئے گو. تو مزید انشاءاللہ گل کریں گا درمیان میں ہم اپنا بھائی شراز بھائی اور بھی ریکویسٹ کریں گا کہ ہم ایک کلام سناؤ.